الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی توریت میں متوکل تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آپ سے بڑھ کر معرفت خداوندی کا شناسہ اور کون ہے؟ آپ محی الدین کے سردار، عارفین کاملین کے رہنما، توکل کی حقیقت آپ پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب توکل کی حقیقت کیا ہے، اب سنیے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے، یعنی اسباب جو دنیا مسل اسباب سے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ توکل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی نے پوچھا، میں اونٹ کا پیر باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا، اونٹ کا پاؤں باندھ دے اور توکل کر اللہ پر۔ یعنی یہ توکل کی حقیقت ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا سبب کو نہ چھوڑیں۔ دنیا مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اسے سبب یعنی ہر چیز کا ایک سبب پیدا کیا۔ مثلا آپ کو یہ کہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تو نہیں، کھانا کھائیے، چونکہ یہ حقیقت ہے۔ ہاں، اس کے بعد وہ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ چیزا کہ ایک بدوی سے میرے آقا سے ایک بدوی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، ہم اس کے پیر مطلب کہ باندھ دے تب اللہ پر توکل کرے، یا کھلا چھوڑ کر کے؟ تمہارے سرکار نے پہلے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، یعنی اپنی سامان کی حفاظت کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ اگر آپ نے ایسا توکل کر لیا تو یقیناً کامیاب ہیں آپ۔ اور میرے سرکار کی پھر حدیث پاک ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کی حقیقت کو پا لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا، جو صبح کے بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اگر آپ توکل فرما لیتے تمام انسان، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہر چیز سے یہ پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا، جو صبح کو بھوکے رہتے شام کو رزق پا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی سب کام کرے اور اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اس لیے کہ یہ جان کر کہ اے رب میں کر رہا ہوں، کامیابی تو دے گا۔ اور یقینی ہے کہ جس دن انسان اللہ پر توکل کر کے انسان اگر کام کرتا ہے تو اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم ادہم اور حضرت شفیق بلخی کے درمیان سوال و جواب۔ حضرت ابراہیم ادہم یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شفیق بلخی بھی ہیں۔ آپ سنیے کہ ان کے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت شفیق بلخی رحم اللہ تعالی کی مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی۔ ابراہیم نے پوچھا، اے شفیق بلخی، تم نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟ جناب شفیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایک بیابان سے گزر ہوا، وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ کہیں کہ دیکھوں تو صحیح اسے کیسے رزق ملتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھے اور اس نے پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ ٹڈی تھے، وہ پرندہ کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ رزاق کائنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق پہنچا دیتا ہے، میرا رزق بھی مجھے ہر حالت میں پہنچا سکتا ہے، لہٰذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیے اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جناب ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، اے شفیق، تم نے مجبور معذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا۔ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا۔ کیا تم نے یہ فرمان نبی نہیں سنا کہ اولاد کے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا ہے تاکہ وہ
ابرار کی صفت میں جگہ پاتا ہے۔ جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی جناب ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بے شک آپ میرے استاد ہیں۔ یعنی حضرت شفیق بلخی ابراہیم بن سوال جواب ہوا، کہا کہ اے شفیق بلخی ایک بات بتاؤ، تم اتنا بلند بالا مقام کیسے حاصل کیا؟ تو کہا کہ میں اس لیے کہ میں ایک بار بیابان سے گزر رہا تھا جنگل سے، تو دیکھا کہ ایک پرندہ بھی ہے جس کے دونوں بازو ٹوٹے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ پرندہ دونوں بازو ٹوٹے تھے، اس کو اللہ رزق کیسے دیتا، میں دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ آیا جس کے منہ میں کچھ دانے ٹڈی تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے، ٹڈی تھے، وہ لے کے آئے اور لانے کے بعد اس کے منہ میں ڈال دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب معذور پرندے کو، ایک پرندے کو دوسرے پرندے کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے، وہ رزاق کائنات ہے، اس لیے میں نے تمام کاموں کو چھوڑ دیا اور مصروف عبادت ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اے شفیق، کیا تم نے معذور اور مجبور پرندہ بننا پسند کیا؟ یعنی وہ تو مجبور تھا نا، وہ تو معذور تھا، تم تو معذور نہیں تھے، تم تو مجبور نہیں تھے۔ تم کو پتہ نہیں ہے میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ اوپر نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم توکل کرتے، تم کام بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، کماتے بھی، مجبور نہ ہوتے، تاکہ تمہارے پاس کچھ رہتا تو تم صدقہ و خیرات کرتے، تم فی سبیل اللہ خرچ کرتے اور لوگوں کو دیتے، یہ نہ کہ تم جو ہے اپنے بیٹھ گئے اللہ کی عبادت میں۔ اللہ تمہیں تو کوئی بھی آئے گا تو کہے گا ہاں چلو یہ جو ہے فلاں صاحب ہے، یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، چلو ان کے کھانا دے دیا جائے، تمہیں کھانا دیا گیا تو اسی وقت شفیق بلخی نے کہا کہ واقعی آپ میرے استاد ہیں، ان کے ہاتھ کو چوما۔ اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ عام مطلب کہ بزرگوں میں رائج رہا ہے، اور انسان کو اور اپنے استاد کا بھی ہاتھ چومنی چاہیے، اپنے پیر کی بھی ہاتھ چومنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ انہوں نے چوما۔ پھر توکل کی حقیقی توکل حقیقی کیا ہے؟ تو جب انسان رزق کے حصول کے اسباب مہیا کر لے تو اسباب کے بجائے اپنا نصیب العین اس خالق کائنات کو بنائے جو حقیقت میں روزی رساں ہے۔ سائل جو کشکول لے کر گداگری کرتا رہتا ہے، وہ کشکول کو نہیں بلکہ ہمیشہ دینے والے سخی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توکل حقیقی یہ ہے کہ جب انسان رزق کی حصول یعنی آپ رزق حاصل کرنے کے لیے جب نکل جائیے تو اب یہ یاد رکھیں کہ اسباب کو مہیا کر کے اور پھر یاد کہ اسباب کے بجائے اپنا نصیب العین اس خالق کائنات کے حصول رکھیے کہ وہ خالق کائنات ہے جو ہمیں رزق ہمیشہ جو حقیقی رزق جو ہے پہنچاتا ہے۔ اور سائل جب ہوتا ہے کوئی مانگنے والا تو وہ کشکول یعنی کوئی کٹورا یا کچھ لے کر اگر بھیک مانگتا ہے وہ تو اس کٹورے پر اس کا دھیان نہیں ہوتا بلکہ اس دینے والے کی طرف دھیان ہوتا ہے جو دینے۔ تو کہنے کا مطلب اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ پر توکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کیجئے، بے شک کام کیجئے، ہر کام کیجئے، لیکن اپنا جو دھیان اللہ کی جانب رکھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کام کرے گا، تجارت کرے گا یا کہیں پر نوکری کرے گا اور اپنا یہ سمجھے گا کہ نصیب العین میرا ہے اور یہ سمجھ جائے گا کہ ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت یہ سمجھے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب جب وہ محنت کرے گا تو دلی لگن کے ساتھ محنت کرے گا، اس لیے کہ وہ سوچے گا بھائی اتنے گھنٹے میں ہمیں 10 روپیہ اگر دے گا تو 10 روپیہ کس کام کا دے گا، وہ کام کر کے تو دیں گے نا، تو اس کام کو وہ اچھے سے کرے گا، اس کام میں وہ چوری نہیں کرے گا، اس کام میں وہ مطلب کہ ٹائم نہیں لگا، جو ٹائم پر کام وہ دے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر تجارت کرتا ہے وہ اگر اپنا روزی رساں کی طرف اگر متوجہ ہو جائے یعنی رب کی طرف اگر اس کا دھیان چلا جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی رزاق ہے، وہی مجھے رزق پہنچائے گا، جب بندہ اس طرف دیکھے گا تو کیا ہوگا، بندہ جو ہے اس وقت تجارت کرے گا تو ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کیونکہ جانے گا بھائی رزق تو اللہ دے گا نا، تو ہمیں اس کمی بیشی سے کیا لینا ہے۔ جب وہ تجارت کرے گا نا تو جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سامان کے عیب کو چھپائے گا نہیں، ظاہر کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے ہم سامان بیچ رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں اور رب مجھے ہم روزی کا رسا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، میں بیچ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ توکل کی حقیقت ہے۔ میرے سرکار کی ایک حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی بنانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ مالدار بنانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مال سے زیادہ انعام خداوندی پر نظر رکھے۔ کیا؟ اپنے مال سے زیادہ
انعام خداوندی پہ نظر رکھے، اب یہ نہیں کہ ہم اس مال میں یہ ہوشیاری کریں نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی انعام پہ نظر رکھیے۔ روزی رسا وہی ہے، دینے والا وہی ہے۔ آپ مسبب اسباب، آپ دنیا میں سبب پیدا کیجیے، آپ محنت کیجیے، محنت کش کیجیے، لیکن اپنے مال سے زیادہ اپنی اب اسی طریقے سے اگر بندہ اگر یہ جان لے، اب اس میں توکل ایک چیز اور بھی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم جو نماز پڑھیں یہ ایک عبادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، رب کو خوش کرنے کا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اب اگر انسان جب نماز پڑھے گا اور اس توکل ایک اپنے خالق کی طرف رکھے گا، مالک کی طرف رکھے گا، رب کو دیکھے گا کہ ہاں چل رب قدیر مجھے انعام عطا فرمانے والا رب کی ذات ہے، جس طرح کہ سائل اپنے کشکول پہ نہیں بلکہ دینے والے پر توجہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے بندہ اپنا خیال اپنا دھیان جو ہے رب کی طرف لگا دے گا تو یقیناً رب قدیر جو ہے اس کی نماز کو نماز اب اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اس کا دل ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، اس کی نماز میں خوش و خضوع پر، تو یہی توکل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک چیز کو سمجھا جائے تو اس سے ساری عبادت سامنے آ جاتی ہے، اور اس چیز کو سمجھ لینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہر برائی سے رک سکتا ہے، تب ہے کہ توکل حقیقی کے مفہوم کو سمجھے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہو۔ اب توکل حقیقی کی ایک مثال بھی سنتے چلیے، جناب حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سال تک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم جناب ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستہ میں ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں اقامت گزی ہوئے، جناب ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم بھوک سے نڈھال نظر آتے ہو۔ میں نے کہا ہاں مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے قلم دوات منگوائی، کاغذ پر بسم اللہ کے بعد لکھا، ہر حالت میں اس رب ذوالجلال ہر حالت میں اے رب ذوالجلال تو ہی ہمارا مقصود اور ہر کام میں تو ہی ملجا ہے۔ اور پھر یہ اشعار لکھے، اشعار کیا تھے؟ انا حامد انا شاکر انا جائن انا زائن انا عاری، اور ہی سنت انا ضمنی لنصفہا فیکن سمنی لنصفہا، کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تیری حمد کرنے والا، شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا ہوں، میں بھوکا، خستہ حال اور برہنہ ہوں، اے اللہ تین باتوں کا میں ضامن ہوں، اور بقیہ تین کی ضمانت تو قبول فرما لے۔ کیا ہے؟ تیرے سوا کسی اور کی ثنا میرے لیے آگ سے کم نہیں، اے اپنے بندے کو اس آگ سے بچا لے۔ اور مجھ سے فرمایا میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، اور مجھ سے فرمایا کہ دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، جو آدمی تمہیں سب سے پہلے نظر آئے یہ رقعہ اسے دے دینا۔ سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا وہ ایک خچر سوار تھا، میں نے وہ رقعہ اسے دے دیا، اس نے پڑھا اور رونے لگا، پھر پوچھا اس رقعہ کا کاتب کہاں ہے؟ میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ بعد مجھے ایک اور شخص ملا، میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا۔ میں نے واپس آ کر جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، وہ ابھی آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا، جناب ابراہیم بن ادہم کے سر کو چومنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! کیا یعنی یہ واقعہ ہے؟ کہتے ہیں کہ توکل کی حقیقت کیا، آپ سنیے۔ کہتے ہیں حذیفہ مرعشی کہتے کہ میں ہمیشہ ابراہیم بن ادہم کے ساتھ رہ کے رہتا تھا۔ ایک بار کیا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ مکہ معظمہ کو جا رہے تھے اور راستے میں میری زاد راہ ختم ہو گئے، کوفہ کے علاقے میں تھے ہم، ایک جگہ جا کر کے ایک ویران سی مسجد تھی وہاں ہم بیٹھ گئے۔ اب جب اقامت پذیر ہوئے تو میں بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مراشی لگتا ہے کہ تم جو ہے بہت زیادہ بھوکے ہو۔ بلکہ ہاں حضور بھوک تو لگی ہے۔ تو آپ نے قلم منگوائی، دوات منگوایا، سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کیا لکھا؟ جو شعر لکھے اس سے مفہوم ہے، کہتے سنو، کہتے ہر حالت میں اپنے رب ذوالجلال کو ہی اپنا مقصود اور ہر کام کا، کہتے کہ اے رب تو ہی مقصود ہے اور تو ہی ہر کام میں تو ماوا بھی ہے اور ملجا بھی ہے۔ اور پھر یہ اشعار لکھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا حمد کرنے والا ہوں، تیرا شکر کرنے والا ہوں، تیرا ذکر کرنے والا ہوں، اور بھوکا بھی ہوں، خستہ حال بھی ہوں، برہنہ ہوں، یعنی برہنہ ننگا ہوں،
لیکن کہ اے اللہ میں 3 باتوں کا ضامن میں ضمانت میں لیتا ہوں اور بقیہ 3 کی ضمانت تو قبول فرما لے۔ اب کیا-کیا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی ثنا میرے لیے آگ ہے، یعنی تیرے سوا میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، بس تیری تعریف کرتا، اس لیے میں دوسرے کی تعریف کرنا آگ سے کم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اپنے بندوں کو اس آگ سے بچا لے اے رب، ایک بات کہی۔ دوسرا کہا کہ اور مجھ سے فرمایا دل میں یہ باتیں کہی اور کہنے کے بعد کہا کہ سنو، دل میں کسی کی غیر کا خیال نہ لانا، دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، اور تم جاؤ یہ رقہ لے کے سب سے پہلا جو آدمی تجھے مل جائے، سب سے پہلا آدمی جو تجھے مل اس کو یہ رقہ تھما دینا۔ اب جو گئے تو دیکھا کہ خچر سوار جا رہا ہے، کہا بھائی صاحب رکیے، اور رقہ لیا، لیجیے نہیں پڑھیے تو۔ اب اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پڑھنے لگا، رونے لگا، رونے کے بعد جو ہے اس نے رویا، کہا کہ اس کا کاتب کہاں ہے؟ بولا کہ کوفہ کے فلاں ویران مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاتب مطلب لکھنے والا کہاں ہے جس نے یہ لکھ کر تمہیں بھیجا ہے؟ اس نے ایک تھیلی نکالی، دی، کہا لو، اس تھیلی میں 600 دینار تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد لے کر کے آئے، آنے کے بعد جو ہے پھر تھوڑے سے آگے بڑھے تو ایک آدمی اور ملا، بولا یہ خچر سوار کون تھا؟ بولا ارے یہ تو نصرانی ہے۔ نصرانی مطلب یہ ایک عیسائی ہے، ہیں؟ یہ ایک عیسائی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ لے کر تھیلی آئے ابراہیم بن ادھم کے پاس، کہا کہ حضور لیجیے، کہا کہ ایک بات بتائیے، یہ جو ہے ابراہیم بن ادھم جب پورے واقعے کا سنا کہ میں نے دیکھا وہ نصرانی تھا، تو کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح، کچھ دیر کے بعد وہ کچھ آنے والا ہے، کیا خود آنے والا ہے وہ، تم ٹھہرو۔ اور دیکھیے اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس اشعار میں اس بسم اللہ میں کیا بات تھی کہ جب ابراہیم بن ادھم نے دیکھا، کہا اور کہا کہ آنے والا ہے، تو وہ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ نصرانی آیا۔ آنے کے بعد ابراہیم بن ادھم کی پیشانی کو چوما، ماتھے کو چوما، اور کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں عیسائیت سے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کے، کہ اللہ والے جب لیتے بھی ہے نا اسے پورا دیتے ہیں پہلے، کیا یعنی اتنا دیا بھائی 600 دینار کے بعد ان کو پورا ایمان، اللہ سے دعا کی اور رب نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، یعنی وہ جنت میں۔ تو یہ ایک توکل ہے، کتنا بھروسہ تھا میرے ابراہیم بن ادھم کو، کتنا بھروسہ تھا ان لوگوں کو خدا کی ذات پر کہ جسے تم دے دو گے، چونکہ رب کے نام پر مانگ رہا ہوں نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اے فلاں صاحب دیکھیے نا پیروی کر دیجیے نا، نہیں، ارے خدا پر توکل کیجیے، اللہ کی ذات پر توکل کر لیجیے گا، یقیناً طور پہ دنیا داروں سے پیروی رہ کے ادھر ادھر کرا کیا کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، یہ توکل کی حقیقت ہے۔ انہی چند باتوں سے آج کی بات یہی سے ختم کی جاتی ہے۔ بسم اللہ صلی اللہ